ابلیس تھا کون؟ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد باموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ باموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی ہرا نہیں سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کراتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع ہی سے ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، پھر دوسرے آسمان پہ زاہد، تیسرے آسمان پہ بلال، چوتھے آسمان پہ والی، پانچویں آسمان پہ تقی اور چھٹے آسمان پہ قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس بقعہ نور میں رہا۔ ہفت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا، یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واز کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا، اور یوں جنت اور رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایت کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفت اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا جس کے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جز جز مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ تو نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے۔
जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पे तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, और ये लोगों को बदी का मुर्तकब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मसव्वत, ये किज़्ब, झूठ और दरोग पे मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गजबनाक करता है। नंबर 5, जकनियोर, ये बाजारों का मुख्तार है, बाजारों में आकर ये बददियानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वरगलाता है। इबलीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जिजिया हसद था कि जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम यानी खाक को क्यों मिली। ये उसका जिजिया तकब्बुर और गुरूर था कि मैं आला हूं, और उस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात इताअत से सरकशी की थी, शिर्क की थी। इबलीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शिर्क अजीम की बदौलत इबलीस ता क़यामत रुस्वा और लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आजाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब्बे करीम को इंसान की इबादत, आजजी, इल्म दानिश से कुछ गरज नहीं है। रब्बे करीम सिर्फ देखता है कि दिल में इताअत व फर्मा बरदारी कितनी है। इसी बुनियाद पर तकवा और परहेजगारी के दर्जे करार पाते हैं। अल्लाह करीम हमें अपनी नीयत को दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल